ارشد شریف شہید قتل کیس پر گہری اور پراسرار خاموشی، اور اس کے علاوہ نواز شریف اور مریم نواز کی پراسرار خاموشی کس چیز کا پیش خیمہ ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ معزز سامعین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے اور آپ لیٹسٹ انفارمیشن سے مطلع ہوتے رہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ارشد شریف شہید کے قتل پر گہری اور پراسرار خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ کیا چند بندے بچانا ضروری ہے؟ کیونکہ ارشد شریف صاحب کی والدہ نے بڑے بڑے نام لیے ہیں، تو چونکہ ارشد شریف صاحب نے اپنے اہل خانہ کو ہر اس شخص سے مطلع کیا ہوا تھا، ان کی والدہ صاحبہ نے کہا ہے کہ ارشد شریف صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ لوگ مجھے ملنے آتے ہیں اور مجھے دھمکیاں دیتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، تم سدھر جاؤ، تم سنور جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے، تمہارے ساتھ وہ کر دیں گے۔ انہوں نے ایک ایک چیز اپنے اہل خانہ کو بتا رکھی تھی۔ اور پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس کو دھمکیاں ملتی ہیں وہ ہر چیزیں اپنی سیکرٹ لکھ کر بھی رکھتا ہے کہ مجھے یہ شخص یا یہ لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، یہ مجھے فون کال کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک جرنلسٹ تھے، کوئی عام شخص نہیں تھے۔ ان کا اتنا مائنڈ اور سمجھ تو کام کرتی تھی کہ جو مجھے دھمکا رہے ہیں میں ان کے بارے میں اپنے قریبی حلقوں کو جو میرے ساتھ مخلص ہیں ان کو بھی مطلع کروں، اور اس کے علاوہ میں ان تمام لوگوں کا ریکارڈ لکھ کر رکھوں۔ اور یقین وہ سب کچھ ہمارے نئے چیف آف آرمی سٹاف جناب حافظ سید عاصم منیر صاحب کو ان کی والدہ صاحبہ نے یہ سب ایویڈنس دیے ہیں۔ اور عاصم منیر صاحب نے وعدہ بھی کیا ہے کہ ماں جی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے بیٹے جو ہے نا وہ جیلوں میں ہوں گے، آپ کے بیٹے کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ وہ تو نہیں رہے لیکن ان کے قاتلوں کو میں ضرور کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ لیکن اب ایک پراسرار سی خاموشی کیوں ہے؟ کیا صرف اشرافیہ اور چند طاقتور لوگ ہی قائد کے پاکستان کے اصل مالک ہیں کہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں، ان کو بچانا بہت ضروری ہے؟ باقی جو پاکستان کی عوام ہے ان کا خون انتہائی ارزاں یعنی کہ سستا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں ہم کہ ابھی چند دن اور کہ اس پر کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت اس پر ایک مکمل سکوت چھایا ہوا ہے کہ شاید وہ چند لوگ پاکستان سے زیادہ اور پاکستان کے قانون سے زیادہ اوپر ہیں، اور وہ پاکستان کی عوام سے اور پاکستان کے قیمتی ترین ہیروں کے، جنہوں نے ہر محاذ پر ایک بڑی جنگ لڑی پاکستان کے لیے اور اس فوج کے لیے، اسے زیادہ اہم ہے۔ تو چلو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ چند دنوں سے بلکہ بہت زیادہ دنوں سے جبکہ ملک کا جو سیاسی ٹمپریچر ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے، لیکن نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ وہ بالکل خاموش ہیں، بالکل ایک سکوت چھایا ہوا ہے، ایسی گہری خاموشی جیسے کہ وہ سمندر جیسی خاموشی۔ اس خاموشی کے بعد اچانک کیا بھونچال آنے والا ہے۔ لیکن ذرا یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ جو ان کے پاس بولنے کے لیے تھا وہ سب بول چکے ہیں۔ جب گورنمنٹ میں آئے تو پھر انہوں نے آتے ہی عمران خان پر یہ بھی تباہی عمران خان نے لا دی، یہ بھی پاکستان پر تباہی عمران خان نے لا دی، یہ بم بھی گرا دیے، وہ بم بھی گرا دیے۔ اور پھر جب ان کی 8 ماہ کی کارکردگی ہے، اب اس پر تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو اس 3 اسٹوجز کے ٹولے نے، زرداری، فضل الرحمان اور شہباز شریف ٹولے نے ملک کی حالت کر دی ہے۔ اور پھر جادوگر، اکاؤنٹنٹ، معاشی ماہر نہیں، پھر بتا دوں جسٹ کیشیئر اکاؤنٹنٹ اسحاق ڈار صاحب، جب ان کو امپورٹ کیا گیا پھر سے کہ نہیں یہ معاشی جادوگر ہے، یہ ملک کو ٹھیک کر گیا، تو اس نے رہتی بھی تباہی پھیر دی، چھوڑا ہی کچھ نہیں۔ تو اب
ان کے پاس عمران خان کے خلاف بات کرنے کے لیے بچا ہی کچھ نہیں، کیونکہ کب تک یہ جھوٹی باتیں کرتے رہیں گے۔ عوام کو جو ہے نا اب ان کی باتیں نہیں سننی، بلکہ عوام کو کام چاہیے۔ اب تو ایون یہاں تک کہ جو ان کے لونڈے لپاڑے لفافے ہیں میڈیا چینلوں پر بیٹھے، وہ بھی ان کو آگے سے سوالات کرنے لگے ہیں۔ وہ جو جن کو مریم نواز کہتی کہ ہم جو ہے نا ابا جی ان کے لیے ٹوکرے بجواتے رہے ہیں اور ان چینلوں کو ٹوکرے بجواتے ہیں، پھر بھی فلاں فلاں چینل پر ہمارے خلاف بات کی جاتی ہے۔ تو اب یہ اپنے پروگراموں میں اس ٹولے سے سوال اٹھانے لگے ہیں کہ عمران خان کو اب چھوڑ دیں، اپنی کارکردگی بتائیں۔ عمران خان کی تو جو 3 سالہ کارکردگی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ اگر ویسے میں عمران خان کی 3 سالہ کارکردگی کی بات کروں تو یہ پھر ولاگ کم پڑ جائے گا، جبکہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی کارکردگی صرف 2 حرفوں میں بتائی جا سکتی ہے۔ نون لیگ کی پیپلز پارٹی کی زرداری صاحب کی تو کارکردگی یہ ہے کہ تباہی اور پھر تباہی، یعنی کہ انہوں نے جب مرکز میں حکومت تھی تو تب ہی پاکستان کو تباہ کیا، اور 15 سال سے سندھ میں حکومت ہے تو سندھ کو کیا شہر، کیا گاؤں، کیا دیہات، کیا کوٹ، ہر جگہ کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے، ہر ادارے کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ ہے زرداری صاحب کی کارکردگی۔ اور نواز شریف صاحب کی کارکردگی پر بات کی جائے، حالیہ ان کے جو ہے نا 5 سال وفاق کے اور 10 سال مسلسل ان کے پنجاب میں میٹرو، اورنج ٹرین اور ایک آدھا جو ہے نا انہوں نے M2 بنایا، یعنی کہ موٹر وے، اور اس کے علاوہ مہنگے ترین سفید ہاتھی جیسے منصوبے، یعنی کہ میٹرو، اورنج ٹرین اور اس کے علاوہ بجلی گھر جو انہوں نے بنائے، ان کے پیچھے بھاری کک بیکس، ان پر جو ہے نا عمران خان صاحب نے اپنے دور میں وہ کچھ ریٹ بجلی کے کم کروائے، لیکن اب یہ پھر بڑھا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں کے LNG، قطر کے ساتھ LNG کے منصوبے، اس پر بھی عمران خان صاحب نے کافی جو ہے نا ریٹس کم کروائے۔ تو یہ ہے ان کی کارکردگی۔ اور جبکہ دوسری طرف اگر ہم عمران خان صاحب کی مختصر کارکردگی پر بات کریں تو 10 ڈیم، صحت کارڈ، پناہ گاہیں، لنگر خانے، اور نون لیگ کے 5 سالہ دور سے 3.5 سالہ دور میں زیادہ جو ہے نا انہوں نے سڑکیں بنوائی، یونیورسٹیاں بنوائی، ہسپتال بنوائے، اور دیہی سطح تک MBBS ڈاکٹر کی تعیناتی کو یقینی بنایا۔ احساس کفالت، احساس روزگار، احساس قرض اسکیم، اور نوجوانوں کے لیے قرض اسکیم جو انہوں نے بند کر دی، یہ ساری انہوں نے بند کر دیے۔ پھر وہ قرض دیے زمینداروں کو، زراعت کو، جو کسانوں کو انہوں نے قرض دیے، اور اس کے علاوہ جو احساس کفالت پروگرام انہوں نے شروع کیا، یعنی کہ اور پھر انڈسٹری کے لیے انہوں نے اسمال انڈسٹری لگانے کے لیے قرض دیے، اور پھر انڈسٹری کو ریلیف دیا۔ انڈسٹری جو ہے نا وہ الحمدللہ عمران خان صاحب کے دور میں ہر انڈسٹری نے بے پناہ ترقی کی، اور پاکستان کی کہنے کہ جو ایکسپورٹ ہے وہ ریکارڈ پر تھی۔ پاکستان میں موبائل انڈسٹری بن رہی تھی، IT سیکٹر بھی ہے نا عروج کی طرف جا رہا تھا، جو کہ ان کے ادوار میں 000 تھا۔ اور پھر آٹو انڈسٹری، یعنی کہ ہر طرح کی انڈسٹری بے پناہ ترقی کر رہی تھی، جو کہ اب انا للہ و انا الیہ راجعون ہر چیز مکمل طور پر بند ہو چکی ہے۔ تو ان کے پاس اب صرف ہے کیا؟ وہ اپنے لونڈے لپاڑے لفافوں کے ذریعے ان کی گھریلو آڈیو، تو ان میں کیا ہے؟ ان آڈیو میں کیا وہ جو آڈیو تم لا رہے ہو وہ عوام کا پیٹ بھر سکتی ہیں؟ لعنت ہے تم لوگوں پر، وہ عوام کا پیٹ نہیں بھر سکتی۔ عوام کا پیٹ جو ہے نا کھانا بھر سکتا ہے 2 وقت کا، جو تم نے ان سے چھین لیا ہے، جو انڈسٹری پر تباہی پھیر کر اور ملک کو دیوالیہ پن کا شکار کر کے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔